السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام الف لام جو ہے یہ خاص ہے کہ ہر قسم کی سلامتی ہو. السلام ہر قسم کی سلامتی ہو. تو السلام یہ 42 مرتبہ سلام یا السلام 42 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے. سلام ہو یعنی ہر قسم کی سلامتی ہو. سلامتی ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. سلامتی کیا ہے؟ ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. اللہ آپ کو محفوظ رکھے. السلام آپ پر ہر طرح کی سلامتی ہو, ہر قسم کی سلامتی ہو. علیکہ پریکٹس کر چکے ہیں ہم. علیہ علیہم علیکہ آپ پر تم پر. علی کا معنی پر اور کا آپ. ایہا النبی عربی میں یا کا معنی بھی اے ہوتا ہے, ایہا کا معنی بھی اے ہوتا ہے, اور یا ایہا کا معنی بھی اے ہوتا ہے. ایہا النبی اور نبی جو ہے اس کا معنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کی جمع آتی ہے نبیون انبیاء. یہ دونوں اس کی جمع آتی ہیں. نبیون واحد ہے, نبیون اور انبیاء یہ اس کی جمع آتی ہے. نبیون یا انبیاء یہ الفاظ قرآن پاک میں 74 مرتبہ 74 ٹائمز ریپیٹ ہوتے ہیں, تکرار کے ساتھ آتے ہیں. ورحمت اللہ واو کا معنی اور رحمت رحمت اس, ورحمت اور رحمت اللہ اللہ کی, ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو. اللہ جو اللہ کا لفظ ہے یہ قرآن پاک میں 114 مرتبہ آتا ہے. للہ ہم نے الگ کاؤنٹ کیا تھا. اللہ ورحمت اللہ, تو اللہ یا اللہ کا لفظ قرآن پاک میں 114 مرتبہ. وبرکاتہ یہ میں نے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ یہ کم و بیش ہوتا ہے, اس میں کوئی یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ حتی الامکان آپ کو صحیح فگر بتایا جائے, لیکن انسان ہے تو کہیں غلطی ہو سکتی ہے, تو اس کو آپ تقریباً ساتھ لکھ لیا کریں کہ تقریباً 114 مرتبہ. برکہ برکتیں اور اس کی برکت, برکہ برکت اور برکات جمع ہے برکتیں, تو یہ قرآن پاک میں 3 مرتبہ استعمال ہوتا ہے. برکات کا لفظ کتنی دفعہ آتا ہے اور برکتیں ہوں اس کی. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں اس کی. اوپر ہم نے بھی 3 ہی باتوں کا ذکر کیا نا, کون کون سی؟ قولی, بدنی, مالی. قولی, بدنی اور مالی. یہ جو ہم نے ابھی 3 عبادات کا ذکر کیا, یہ 3 عبادات کو جس نے بہترین انداز میں سر انجام دیا اور جس نے ہمیں سکھایا کہ ان کو کیسے کرنا ہے, اس ہستی پر یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 چیزوں کی دعا ہے. 3 عبادتیں انہوں نے ہمیں کر کے دکھائیں, ہمیں سکھلائیں. اب ہم ان کے لیے 3 دعائیں کر رہے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہے, اس ہستی کے لیے 3 چیزوں کی دعا ہے, 3 باتوں کی 3 چیزوں کی دعا ہے. کیا؟ پہلی السلام سلامتی ہو ہر طرح کی. دوسرا اللہ کی رحمتیں ہوں, اور تیسرا اس کی برکتیں ہوں. سلام, رحمت اور برکت. سلام, رحمت اور انہوں نے ہمیں قولی, بدنی اور مالی عبادات کر کے دکھلائیں اور ان کا طریقہ سکھلایا کہ کیسے کرنی ہے, کامیاب کیسے ہونا ہے. ہم اب ان کے لیے 3 چیزوں کی دعا کر رہے ہیں, ہر قسم کی سلامتی اور اللہ کی رحمت اور برکتیں. ان 3 چیزوں کی ہم ان کے لیے
یہاں پہ دعا کر رہے ہیں. سلام یعنی کہ سلام ہو یعنی سلامتی ہو, اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے, اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. رحمت ہو کہ اللہ کا احسان اور فضل ہو, اللہ کا آپ محبت کے ساتھ, اللہ آپ کا جو ہے محبت سے خوب خیال رکھے, ٹھیک ہے, رحمت کا مطلب. اور برکتیں ہو کہ ہر احسان, فضل, خیر اور بھلائی میں آپ کے لیے زیادتی یعنی اضافہ ہو. اللہ ہر قسم کی یعنی کہ آپ احسان جو ہے آپ پہ, اللہ کا فضل ہے, خیر ہے, بھلائی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ زیادتی کرے, اضافہ کرے, اس کو بڑھا دے آپ کے لیے. تو اس تصور, احساس اور دعا کے ساتھ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے نبی آپ پر سلامتی, اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں. اس کے بعد آتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام ہم سیکھ چکے ہیں, السلام کا معنی سلامتی, ہر قسم کی سلامتی, سلامتی نہیں, سلام کا معنی ہے سلامتی, الف لام لگا ہے, خاص ہے کہ ہر طرح کی سلامتی, ہر قسم کی سلامتی, ٹھیک ہے, جو بھی سلامتی ہے کسی بھی طرح کی ہے, کسی بھی ٹائپ کی ہے, وہ ہر طرح کی سلامتی مل جائے آپ کو, ٹھیک ہے. علینا, ہم اسی میں سے آ گیا, پہلے تھا علیکا, علیہ, علیکم اور علینا, اسی میں آگے جا کے آتا ہے علینا, علینا ہم پر, علا کا معنی پر اور نا ہم, ہم پر, وعلا اور پر, وعلا اور اوپر یا اور پر, عباد اللہ, یہ عبد اللہ سے ہے, عبد اللہ اللہ کا بندہ, عبد کی جمع عباد, عبد واحد, اور عباد جمع بندے. تو اللہ کے بندوں کے کون سے, الصالحین, الف لام لگا کے خاص, جو نیک ہیں, الصالحین جو نیک بندے ہیں, الصالحین, صالح نیک ہوتا ہے نا, الف لام لگا کے خاص ہے, اللہ کے وہ بندے جو خاص نیک صالح لوگ ہیں. واحد ہے صالحون اور جمع آتی ہے صالحون, صالحین. اب یہ یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, اس کو سمجھیں. اللہ, ہم نے پہلے شروع والے اسباق میں پڑھا تھا کہ اللہ نے 4 لوگوں پہ انعام کیا. اللہ نے انعام کن پہ کیا؟ جب سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے تھے, انبیاء پر, صدیقین پر, شہداء پر, صالحین پر, ایسے ہی ہے. اب یہ درمیان والے 2 بند کر لیں, ٹھیک ہے, تو یہ 2 بچے ہمارے پاس, شروع اور آخر والا, نبی, صالحین, ایسے ہی ہے. شروع میں دعا کس کے لیے کی؟ نبی کے لیے. آخر میں دعا کس کے لیے کی؟ صالحین کے لیے. تو کیا اللہ نبی کے لیے دعا قبول کرے گا؟ کرے گا, یقیناً کرے گا نا. صالحین کے لیے کرے گا. دیکھیں درمیان میں کہا ہے ہم پر, علینا, درمیان میں کیا کہا ہے؟ ان کے حق میں اگر اللہ دعا قبول کر لے گا, ہم جو دعا کر رہے ہیں نبی کے حق میں, اللہ نبی کے حق میں ہماری دعا قبول کر لے گا, صالحین کے حق میں ہماری دعا قبول کر لے گا, تو اس برکت سے ہمارے حق میں بھی ہماری دعا قبول کر لے گا. سمجھ آئی بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے حق میں بھی کیا, ہم نے اس میں کیا کہا, دعا کا طریقہ بتایا. سلام ہو ہم پر, اس سے پہلے سلام اور رحمتیں اور برکتیں کس کے لیے مانگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب کہا کہ سلامتی ہم پر بھی ہو, اللہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ مل جائے, ہم پر سلام ہو, اور ان لوگوں پر جو اللہ تعالی خاص نیک صالح بندے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو. صحیح جی. درمیان میں خود کو رکھا ہے, پہلے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام, پھر ہم پر اور صالحین پر سلام کا ذکر ہے. یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دعا کا طریقہ بھی سکھلایا. دونوں یعنی نبی اور صالحین کے لیے دعا انشاءاللہ قبول ہوگی. اس دعا میں ہم پر علینا بیچ میں ہے, یعنی پہلے انبیاء اور آخر والوں صالحین کے لیے دعا قبول ہوگی یقیناً, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ درمیان والے یعنی علینا کے لیے بھی اللہ یہ دعا قبول کر لے گا, یعنی ہمارے حق میں بھی دعا ہماری قبول ہو جائے گی. تو یاد رکھیے اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. سمجھ میں آئی بات؟ جو عمل نہیں کرے گا, عمل سے خالی دعائیں بھی اس طرح سے فائدہ نہیں دیں گی. دعاؤں کا فائدہ ہوتا ہے لیکن اس طرح سے فائدہ
مثال کے طور پہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، ریئل لائف پریکٹیکل اگزامپل دیتا ہوں. ہم باجماعت نمازوں کے بعد مسجدوں میں دست بستہ ہاتھ اٹھا کے اور ہر محفل میں ہر مجلس میں کشمیری مسلمانوں کی آزادی کے لیے دعا کرتے ہیں، کفار کے نیست و نابود اور تباہ و برباد ہونے کی دعا کرتے ہیں، فلسطینیوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، یہودی اور جو ظالم ہیں جو کہ فلسطینیوں پر بوسنیا چچنیا جہاں پہ بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ اسلام دشمن عناصر کے تباہ و برباد ہونے کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہماری مسجدوں میں باقاعدہ امام دعائیں کرواتے ہیں باجماعت. جمعے کی نمازوں کے بعد کتنے بڑے مجمع ہوتے ہیں، تو کیا ان میں کوئی ایسا نیک بندہ نہیں ہوتا جس کی دعا قبول نہ ہو؟ یعنی کہ اتنے مجمعوں میں دعائیں ہوتی ہیں. لیکن ہم پاکستانی خاص طور پہ ہم عمل سے خالی ہیں، ہم عمل سے خالی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ زیادہ ان کا کنٹرول قبضہ کشمیر پہ بھی ہوتا جا رہا ہے، فلسطین پہ بھی وہ زیادہ قابض ہوتے جا رہے ہیں، ان کے مظالم بھی بڑھتے جا رہے ہیں، وہ طاقتور بھی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. یعنی ہم ان کے تباہ و برباد ہونے کی دعائیں کر رہے ہیں اور رزلٹ الٹا نکل رہا ہے. ہم عمل نہیں کرتے پریکٹیکل لائف میں، ہم علمی میدان میں آگے نہیں بڑھ رہے. ایک تو ہم علمی میدان میں بہت پیچھے سے پیچھے جاتے جا رہے ہیں، اخلاقی پستگی ہماری بڑھتی جا رہی ہے. ایسے ہی جی اخلاقیات کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے. ہم عمل کر کے راضی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی گھر بیٹھے ہمیں ملتا رہے، کام تھوڑا کرنا پڑے ہمیں معاوضہ. عمل سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں، تساہل پسند ہوتے جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ صالحین نے کوشش کی. ٹھیک ہے جی. اس میں ہمارے لیے پیغام یا میسج یہ ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیک اور صالح بننے کی پوری کوشش کریں. ہم خود نیک اور صالح بننے کی کوشش نہ کریں، خالی دعاؤں پہ کام چلانے کی کوشش کریں تو پھر بات نہیں بنے گی. اس لیے کہ قرآن میں انعام ملنے والوں کے 4 گروپس میں پہلے انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں صالحین کا ذکر ہے. تو روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز کے بعد دعا کرتے رہتے ہیں کہ اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں. لیکن نماز میں کروڑوں لوگ دعا کرتے ہیں، ہم بھی صالحین کے لیے دعا کر رہے ہیں نا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ہم نے پڑھا تو صالحین کے حق میں دعا ہو گئی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ کروڑوں لوگوں کی دعائیں مجھے ملیں تو مجھے صالح بننا پڑے گا نا. اگر میں صالح بن جاؤں، میں نیک بندہ بن جاؤں، کوشش کروں. صالح نبی تو کوشش سے نہیں بنا جا سکتا، یہ تو اللہ چن لیتا ہے نا خود، لیکن صالح بنا جاتا ہے کوشش سے. نیک بن سکتے ہیں، اس کا اختیار اللہ نے ہمیں. تو اگر ہم صالح بن جائیں تو کروڑوں لوگوں کی دعا ہمارے حق میں ہو رہی ہوگی روزانہ، ہمیں اس میں سے حصہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کروڑوں لوگوں کی دعائیں ملیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں کروڑوں لوگ مسلمان جو نماز پڑھ رہے ہیں نا روزانہ، دن میں 5 بار پڑھ رہے ہیں اور یعنی کہ ہر نماز میں تشہد پڑھا جاتا ہے، ہر نماز میں تشہد پڑھا جاتا ہے نا. وہ فرض نماز ہو، وہ سنت ہو، وہ نوافل ہو، کوئی بھی ہو، تشہد پڑھا جاتا ہے نا. تو کروڑوں لوگوں کی دعا لینا چاہتے ہیں تو صالح بنیں. آپ صالح بن جائیں، آپ کو کروڑوں لوگوں کی دعائیں بغیر کسی کو کہے، ہمیں کہنا نہیں پڑے گا میرے حق میں دعا کرنا. دعاؤں میں یاد رکھا کریں. ابھی ہم کہتے ہیں نا، ہمیں کہہ کے کروانی پڑتی ہے. ایک ہے کہ کہے بغیر خود بخود ہمارے حق میں دعائیں ہو رہی ہوں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کیا ہی خوب بات نہیں ہے. تو صالح بنے. تو ہمیں بھی صالح بننے کی کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے تاکہ ہم ان کی یعنی کروڑوں مسلمانوں کی دعاؤں سے فائدہ اٹھا سکیں. صالح بننے کا اور صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان بنائیے. ٹھیک ہے. صالحین کے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کیجئے اور پھر ویسا بننے کی کوشش بھی کیجئے. تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. تو اس کے بعد ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد یہ ہم سیکھ چکے ہیں نا آلریڈی اذان کے الفاظ میں. اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. شہادت کیا ہوتا ہے؟
گواہی دینا، کسی بات کو سچ بتانا، اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا، یہ شہادت ہوتا ہے۔ ان کا معنی کہ الہ واحد ہے، اور آلہۃ اس کی جمع آتی ہے، ہم یہ پہلے سیکھ چکے ہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ اچھا، لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی میں کیسے لائیں؟ یہ سوال ہے نا، ایک پتہ کی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لائیں؟ تو سب سے پہلے تو دعا کریں کہ اے اللہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق دے، اور اپنا جائزہ لیتے رہیں روزانہ، اپنا احتساب کرتے رہیں، احتساب نہ چھوڑیں کہ میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا، کتنی دفعہ اپنے نفس کو نفس کی بات مانی، اللہ کی بات کو چھوڑ دیا، اور کتنی دفعہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا، میں نے اس کی فرما برداری کتنی دفعہ کی، اور ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ کہ میں نفس کے پیچھے چل رہا ہوں، اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کر پا رہا، ایسا ہو کیوں رہا ہے، اس کی وجہ تلاش کریں۔ تو اگر انٹرنیٹ کے زیادہ استعمال کی وجہ سے آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، آپ کا تعلق باللہ کمزور ہو رہا ہے، تو پھر انٹرنیٹ کا استعمال ختم کر دیں یا بند کر دیں، اور انتہائی ضرورت کے تحت اس کا استعمال کریں۔ آپ نے کسی کو امپورٹنٹ ای میل بھیجنی ہے، آپ نے کوئی ضروری ڈاکومنٹس سینڈ کرنے ہیں، یا کوئی امپورٹنٹ سرچ کرنی ہے، تو آپ اس کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کیجئے، ضرور کیجئے، ٹیکنالوجی سے فائدہ لیجئے۔ لیکن اگر جیسے ہمارے موبائلوں میں موبائل پیکج ہوتا ہے اور بے فضول ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو اگر ہمارا تعلق باللہ کمزور ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں، تو پھر اس کا جو استعمال ہے وہ کم کر دیجئے یا ختم کر دیجئے، انتہائی ضرورت کے تحت اس کو استعمال کیجئے۔ اب جائزہ تو لینا، آج سارا دن آپ نے انٹرنیٹ استعمال کیا، تو اس میں ضروری کرنے والے کام کتنے تھے؟ میں نے آج یہ کووڈ میں آپ کو ایک فگرز بتاتا ہوں، کووڈ سے پہلے ایک ایوریج انسان کا جو سکرین ٹائم تھا، سکرین ٹائم ایوریج اوسط نکالا جائے نا معاشرے میں لوگوں کا، وہ 1 گھنٹہ تھا دن میں، یعنی 24 گھنٹوں میں وہ سو بھی رہا ہے، وہ کام بھی کر رہا ہے، وہ سارا کچھ، اور سکرین ٹائم وہ موبائل کی سکرین ہے، وہ ٹی وی کی سکرین ہے، ٹھیک ہے جی۔ سکرین ٹائم جو تھا نا، ایک ہے جاب کے لیے وہ سکرین پہ بیٹھا ہے 8 گھنٹے، وہ نہیں، ویسے سکرین ٹائم، ٹھیک ہے جی، انٹرٹینمنٹ کے لیے یا کچھ دیکھنے کے لیے 1 گھنٹہ تھا ایوریج۔ کووڈ میں یہ سکرین ٹائم جو تھا یہ انکریز ہو کے 4 گھنٹے ہوا، کم از کم ہر بندہ 4 گھنٹے سکرین پہ انٹرٹینمنٹ کے لیے، اپنی بوریت کو ختم کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کر رہا تھا، لگا رہا تھا، ایسے ہی جی ہو رہا تھا۔ جب کووڈ ختم ہوا ہے، ہماری جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہوئی ہیں، تو اب وہ 4 سے واپس 1 پہ نہیں آیا، 4 سے وہ 2.5 پہ ہے یا 3 پہ ہے ہمارا سکرین ٹائم۔ تو یہ ایکچول میں اب سمجھیں اس کو کہ لاس ہوا کہ نقصان ہوا ہماری دیکھیں نا، وہ جو ہم فزیکل ایکٹیویٹیز کر رہے تھے وہ کم ہو گئی ہیں، وہ گھٹ گئی ہیں، اور ہم بیٹھ کے اپنا ٹائم زیادہ کل کر رہے ہیں، اپنا ٹائم ویسٹ زیادہ کر رہے ہیں۔ یہ یعنی کہ وہ کووڈ کے اثرات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، پوزیٹیو بھی کچھ اس کے اثرات ہوئے ہیں، کچھ اس سے کووڈ کے بعد پوزیٹیو چیزیں بھی لوگوں میں آئی ہیں۔ مطلب پہلے ہمارے معاشرے میں لگتا تھا آن لائن ہو ہی نہیں سکتا، آن لائن پڑھا ہی نہیں جا سکتا، اب دیکھیں آن لائن کتنا کچھ ہو رہا ہے۔ میں خود آن لائن سے بڑا بھاگتا تھا، اب میں خود سیکھتا ہوں بہت کچھ آن لائن سے، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ اب ہماری سوچوں میں مثبت تبدیلیاں بھی آئی ہیں کووڈ کے بعد، اس کے فائدے بھی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا ہوا ہے، اس کے نقصانات بھی ہیں۔ تو دیکھیں، آپ جائزہ لیں کہ میرا جو تعلق باللہ کمزور ہو رہا ہے، اس کی وجہ میرا انٹرنیٹ کا بے جا استعمال تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو گھٹائیے، اس کو کم کیجیے، اس کے لیے پلان بنائیے، اس کے لیے کوشش کیجیے، کوشش سے ہوگا، پلان بنانے سے ہوگا، ایسے ہی نہیں ہو جائے گا۔ تو جو یا تو بری ہیبٹس ہیں، بری عادتیں ہیں کہ ایسے لوگوں میں رہ کے بیٹھ کے، یا ایسے لوگوں کی سنگت میں رہ کے اب بار بار جھوٹ بولنے کی، بار بار بے وجہ قسم کھانے کی، یا اس طرح کی اور بری عادتیں لگ گئی ہیں، تو ان کو آہستہ آہستہ گٹانے کا پلان کیجیے، اپنا احتساب کیجیے، اور پھر پلان کیجیے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے، تاکہ میری عادتیں سدھریں، میرے اخلاقیات بہتر ہوں،
ٹھیک ہے جی، ان سے میں اچھی چیزیں سیکھوں اور ان پہ پھر عمل کروں، اس کا پلان بنائیے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا، ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا پلان بنائیے، تو پھر اس کی تبلیغ کیجیے، دوسروں تک یہ پیغام بھی پہنچائیے کہ اس پیغام کو کروڑوں غیر مسلموں تک پہنچانا بھی ہے ہم نے، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ تو وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشْهَدُ ہم یہ سیکھ چکے ہیں پہلے، اور میں گواہی دیتا ہوں، واو کا معنی اور، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، انا سیکھ چکے ہیں، انا ان سیکھا تھا نا ہم نے، تو انا کا معنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، یہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں، عبد کہتے ہیں بندے کو، اور عبدہ اس کا بندہ، عبدہ اس کا بندہ، اس کے بندے، عبداللہ اللہ کا بندہ، تو ورسولہ واو کا معنی اور، رسولہ اس کے رسول۔ اچھا یہاں پہ ایک بڑی پیاری بات ہے، اچھا اس کو پہلے ہم سمجھ لیں، رسول واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے رسول۔ اذان کے سبق میں ہم نے سیکھا تھا کہ یہاں پہ ان کی تشریح گزر چکی ہے، یہاں پہ عبدہ و رسولہ کے الفاظ جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ ہم سب کو اور اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں، ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ ہے نا، ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں، تو اس لیے ہمیں اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے ہیں، اور ہمارے لیے ان کا اسوہ حسنہ بہترین نمونہ، بہترین مثال ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے سب سے بہترین بندے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر عمل کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں، آپ کی اتباع کریں، اور اس کے لیے پلان بھی بنائیے۔ اور پلان کیا ہوگا کہ پہلے میں نے سیرت کو پڑھنا ہے، پڑھیں گے سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا، جب تک پڑھیں گے نہیں، تو پڑھنے کے لیے کیا کریں، روزانہ سیرت کی کوئی بک آپ کے گھر میں لازمی ہوگی، یقین ہے مجھے، کوئی نہ کوئی سیرت کی، چاہے وہ چھوٹا کتاب چاہے کچھ بھی ہو، آپ کے گھر میں ہوگی، نہیں ہے تو آپ آسانی سے اب دستیاب ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ ناولز پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، خواتین میں خاص طور پہ یہ ہیبٹ جو ہے پائی جاتی ہے، تو اس کے لیے ہم گھنٹوں لگاتے ہیں، ہوتا ہے، تو ہم گھنٹوں نہیں، ہم روزانہ ایک پیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پڑھیں، یا ایک حدیث روزانہ پڑھیں، اور اس پہ غور و فکر کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھیں گے تو پھر عمل کی جانب آگے قدم بڑھے گا نا۔ تو اس لیے پلان کیجئے کہ میں نے روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، سونے سے پہلے کروں یا جس بھی وقت کروں، صبح کے وقت تلاوت کے بعد کروں، جب بھی کروں اس کا پلان بنائیے، وقت رکھیے، روزانہ قرآن پاک کو سیکھنے کا وقت رکھیے، سیرت کو پڑھنے کا وقت رکھیے، دین کو سیکھنے کا وقت رکھیے۔ اللہ نے 24 گھنٹے دیے ہیں، آپ 24 گھنٹوں میں جو مرضی کریں، لیکن آپ ایک نماز پڑھنے میں کتنے دن لگتی ہے؟ سارے اگر منٹس کاؤنٹ کریں 1 گھنٹہ ایوریج لگتا ہے، ایسے ہی ہے 5 نمازیں پڑھنے میں، تو 5 نمازیں پڑھنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے، تو آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ قرآن، سیرت اور دین کو سیکھنے کے لیے لگا لیں۔ 22 گھنٹے آپ آرام کریں، کام کریں، جو مرضی کریں، لیکن ہم کیا ہے 24 گھنٹے نماز کے لیے بھی 1 گھنٹہ نہیں نکالتے، اور ہم کہتے ہیں ہمارے باقی کام جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان سے ہمیں وقت ہی نہیں ملتا، ہماری مصروفیات، مشغولیات۔ لہٰذا اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ ہمارا پہلا حصہ تھا سبق کا، اس کو ہم حصہ نماز کہتے ہیں۔